السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جن چیزوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے جسم کو کیسے پاک کرے، اپنے جسم کو کیسے پاک رکھے، ان چیزوں پہ ہمیں اور آپ کو زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ میرا جسم اگر ناپاک ہو جائے تو میں اپنے جسم کو کیسے پاک کروں گا۔ ناپاک انسان کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ ناپاک انسان ان چیزوں سے ہوتا ہے جو جسم کے اندر سے سفید کلر کا جو خون باہر ہوتا ہے، ان چیزوں سے انسان ناپاک ہوتا ہے، جس سے ہم اور آپ منی کی شکل اختیار کہتے ہیں کہ وہ انزال ہو گیا۔ انزال سے انسان ناپاک ہوتا ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں جو حیض و نفاس سے ناپاک ہوتی ہیں، پیریڈ جو آتا ہے ایک منتھ میں، ایک مہینے میں ایک مرتبہ، اور وہ کتابوں میں جو آیا ہے کہ 10 دن سے اگر زیادہ ہوگا تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا، اور 10 دن کے اندر اگر آتا ہے تو اسے حیض کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان ناپاک ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں آج کی ویڈیو میں کہ انسان پاکی کیسے حاصل کرے۔ تو سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ کپڑا ناپاک ہے تو ہم اس کپڑے کو اتار کر دھو لیں گے۔ دھونے کے بعد بڑھیا سے نچوڑیں گے، اور نچوڑنے کے بعد ہم اگر اسی کپڑے پر نہانا چاہتے ہیں تو آپ اسی کپڑے پر نہا سکتے ہیں، لیکن اگر ایکسٹرا دوسرا کپڑا آپ کے پاس موجود ہے، اویلیبل ہے، تو آپ اس کپڑے کو لیں جو کپڑا پہلے سے گھر میں سوکھا ہے، پاک کپڑا ہے، اسے پہن کے آپ نہائیں۔ نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑے کو پہن لیں، اور پہننے کے بعد یا اگر نجاست والے کپڑے کو پہنے تو اسے دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ اس پہ نہا سکتے ہیں، اور اگر گھر میں ایکسٹرا دوسرا کپڑا ہے تو اسے آپ لیں، اور پہننے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کمر سے نیچے تک پانی ڈالنا ہے۔ بالٹی کے قریب گئے، نل کے قریب گئے، اور جانے کے بعد کمر سے نیچے سب سے پہلے ہم کو دھونا ہوگا۔ دھونے کے بعد آپ صابن کا استعمال کریں، اور جو گندگی لگی اسے دور کر لیں۔ دور کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہم نے کمر سے نیچے تک پانی ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد میری نجاست جو ہے وہ نیچے والی دھل گئی، پورا یہاں سے لے کر کمر سے نیچے تک دھل دیا۔ اب دھلنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے کمر سے نیچے دھونے کے بعد ہم وضو کر لیں گے۔ جس طرح نماز میں ہم اور آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح اسی طرح وضو کریں گے، لیکن خیال رہے کہ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو کلی تھوڑا زیادہ کریں، بڑھیا سے 3 مرتبہ کلی اگر کر رہے ہیں تو گرگرارا کر کے کلی کریں۔ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو تھوڑا سا ناک میں جو ہے پانی نرم ہڈی تک پہنچنے کی کوشش کرائیں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ کو وضو کرنا ہے۔ کمر دھونے کے بعد ٹوٹل وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالیں، سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد جو ہے آپ صابن کا استعمال کریں، شیمپو کا استعمال کریں، اور یاد رکھیں جہاں پہ بال ہوتے ہیں وہاں پہ پانی نہیں پہنچتے چمڑے تک، تو کھال تک ہر ایک حصے تک پانی پہنچانا آپ کو ضروری ہے۔ اگر بغیر پانی نہیں پہنچا اگر کسی بھی حصے میں اور آپ نے ایسے اٹھ گئے تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوا، آپ نماز پڑھیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھیں آپ کو ثواب میں نہیں ملے گا، بلکہ آپ کا جسم ناپاکی رہا۔ اس لیے آپ نہانے میں کوشش کریں کہ میرے جسم کا کسی بھی حصہ سوکھا نہ رہے، بلکہ وہ جسم کا تمام حصہ جو ہے وہ میرا بھیگ جائے، پانی سے تر ہو جائے۔ تو آپ جب بھی نہانے کی کوشش کریں سب سے پہلے کمر سے نیچے پانی ڈال لیں، اور اس کے بعد ڈھنگ سے دھونے کے بعد وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ سر سے لے کے پیر تک
پانی ڈالیں اور اچھی طریقے سے ڈالیں. اس کے بعد آپ اسی غسل کے دوران یعنی نہانے کے دوران جو آپ نے وضو کیا ہے اسی وضو سے آپ نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں. اسی وضو سے جو آپ نے نہانے کے ٹائم وضو کیا ہے اسی وضو سے آپ نماز قرآن سب پڑھ سکتے ہیں. کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ پھر سے وضو بنانا ہوگا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہا لیے ہیں, نہانے میں وضو بھی کر لیے, اب کیا ہم کو پھر سے وضو بنانا ہوگا؟ نہیں, آپ اگر نہانے کے درمیان اپنے وضو کر لیا ہے تو اگر وضو ٹوٹا نہیں تو آپ اسی وضو سے آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں, اسی وضو سے آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں. دوبارہ جو ہے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے شکار اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ پھر سے وضو کرتے ہیں اور پھر سے وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ نہانے کے ٹائم جو وضو کیا ہے اسی وضو سے آپ قرآن نماز سب پڑھ سکتے ہیں. بس آپ آخری بات سنیں کہ کوئی اگر سوال کرے آپ سے کہ نہانے میں غسل میں کتنے فرائض ہیں, تو غسل میں 3 فرض ہیں. ایک فرض یہ ہے کلی کرنا, ایک فرض ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا, یہ فرض ہے 2, اور تیسرا یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی ڈالنا, یہ فرض ہے غسل کے درمیان, نہانے کے درمیان. اور نہانے کے درمیان ان تینوں چیزوں کا خیال کر کے ہی نہانا چاہیے. بغیر اگر ان کے خیال کیے آپ نہاتے ہیں تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا, اور نہ آپ کا جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو آج کی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نہانے کے درمیان ان 3 چیزوں کا خیال کریں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.